بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سیاسی طور کے عملی نتائج کی صورت میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے کو دوسروں کی زندگیوں کا ذمہ دار نہ بنائیں اور نہ ہی اس کے نتیجے میں کسی فائدے یا خوشی قسمتی کی توقع رکھیں۔ آپ اس صورتحال میں مادی لحاظ سے یکسر نظر انداز کر دی جائیں گے، بلکہ آپ تباہ ہو جانے کی توقع رکھیں۔ اسی بات کو ایک جگہ پر میکاویلی نے ان الفاظ میں ایسے سمو دیا ہے کہ سارے مسلح پیغمبر بالآخر فاتح بن کر ابھرے ہیں اور غیر مسلح پیغمبر حصے میں دکھ اور درد کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ماضی میں نظر انداز کیے جاتے رہے، دکھ اور درد جیسے آپ علیہ السلام کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی اور اپنے ساتھ دوبارہ ہی وہی سلوک روا رکھے جانے پر چین سے بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ جہاں اس سے قبل قرآنی آیات آپ علیہ السلام کو تشدد سے باز رہنے پر مجبور کرتی آئی تھی، اب وہ بھی مشروط حمایت پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کہانی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، اب یہ صرف وقت کا کھیل تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ صرف 2 مہینے کے قلیل عرصے میں ہی حالات بگڑ کر کھلی جنگ پر آ جائیں گے۔ جنگ بدر 14 مارچ 624 کو لڑی گئی۔ یہ وہ تو نہیں تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، مگر اس کا نتیجہ یقیناً وہی نکلے گا جس کی آپ علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ اوائل اسلام تواریخ میں جنگ بدر کو شاندار الفاظ میں اسلام کی پہلی بڑی فتح کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک فیصلہ کن مسئلہ ماری کا ثابت ہوگا جو نہ صرف مدینے میں بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنا دے گا، بلکہ ساتھ ہی کم قیمت ہوتی ہوئی عزت و حرمت بھی سود سمیت واپس لوٹا دے گا۔ بالخصوص مضافاتی علاقوں کے بدو قبائل تو اس بات مدینے کی جھولی میں آن گریں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی مکہ کی طاقت اور دولت پر اجارہ داری کو میدان جنگ میں دھول چٹا دیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بالآخر بدو قبائل آپ علیہ السلام کی حمایت میں نکل آئیں۔ لیکن بالآخر ایسا ہو رہنا باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں بلکہ ایک غلط اندازے کی مرہون منت۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔